غیر اقوام کا ایمان۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بعض اوقات خدا ہماری زندگیوں میں مشکلات کو آنے دیتا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر سچا ایمان رکھ سکیں۔ میں راشد یونس ہوں۔ اس اصول کی مثال ایک غیر قوم شخص کی زندگی میں ہونے والے واقعے سے لی گئی ہے۔ اب یہ بہت اہم ہے کیونکہ یوحنا نے جو ہمارے لیے بیان کیا کہ یہودیوں کو نجات دہندے کی ضرورت تھی، سامری مرد اور عورتوں کو بھی نجات کی ضرورت تھی، لیکن اس لیے سب غیر اقوام کو، اور آج کی رات اس کمرے میں شامل بہت سے سامعین کو۔ اور اب آپ یہاں جس بات پر غور کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ادبی باتیں ہیں۔ اگر میں آپ کو جلدی سے بتا سکوں کہ کلیسیا کا جنم کب ہوا، جب شاگرد یسوع کے آسمان پر جانے سے پہلے تھے، شاید وہ 12 تھے یا 11، کیونکہ یہودا ان میں نہ تھا، اور انہوں نے اس سے کہا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو پھر بادشاہی عطا کرے گا؟ اور یسوع نے آسمان پر جانے سے پہلے کہا، تم پہلے واپس یروشلم جاؤ، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا تمہارا کام نہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم واپس یروشلم میں جاؤ، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم میرے گواہ ہوگے۔ کہاں گواہ ہوگے؟ یروشلم، جہاں نیکودیمس رہتا تھا، یہودیہ میں جو کہ ایک طرف تھا، اور سامریہ میں جہاں سامری لوگ رہتے تھے، اور زمین کی انتہا تک جہاں ہر قوم آباد ہے۔ اس لیے آپ غور کریں کہ یسوع ان تینوں موقعوں کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ یہ 3 کہانیاں، یہ عجیب سلسلہ جاری ہے، ان میں ایک انوکھا تعلق ہے۔ اب یہاں وہ بات ہے جو میں نے کہی کہ مخصوص حالات میں بحرانوں کا آنا، اور یہ ہر ایک شاہی اہلکار کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بادشاہ کا ملازم کہا جاتا ہے۔ وہ ان مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، پس وہ پھر کانہ گلیل میں آیا۔ یہ یسوع کی واپسی ہے جہاں اس نے اپنا پہلا معجزہ کیا۔ پس وہ پھر کانہ گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرنہوم میں بیمار تھا۔ اب یہ آدمی کہاں سے تھا؟ کفرنہوم۔ اس لیے یسوع نے اس پر تعجب نہ کیا کیونکہ یسوع کفرنہوم میں جا چکا تھا اور وہ اس علاقے میں بہت سے معجزات کر چکا تھا۔ لیکن غور کریں کیا ہوا۔ وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے، اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ اب اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے یاد رکھیں یسوع یروشلم میں گیا۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ اب وہ سامریہ سے واپس آ رہا ہے۔ اس نے سنا ہے کہ یسوع گلیل سے ہوتے ہوئے یروشلم کو گیا ہے، اور اس نے سنا کہ اب وہ واپس آ گیا ہے، لیکن وہ کانہ میں ہے اور اس کا بیٹا بیمار ہے، اور اس لیے ہمارے پاس وہ واقعہ موجود ہے جہاں وہ واپس آتا ہے، اور شاید اس کو کفرنہوم سے کانہ آنے تک 2 دن لگ گئے۔ یہ صرف 10 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن آپ کو گلیل کی جھیل کے کنارے سے ہوتے ہوئے پہاڑوں سے جانا پڑا، اور ایک لمبا سفر، اور کانہ کے راستے سے ہوتے ہوئے بالکل یہی وہ راستے تھے۔ ان میں سے جو وہاں پر تھے وہ سر ہلا رہے تھے، اس لیے وہ آیا اور اس نے یسوع سے سوال و جواب کیے۔ لیکن غور کریں یسوع نے اس کو کیسے آزمایا۔ یسوع نے اس سے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ اس نے یہ موقع حاصل کیا اور یسوع نے اکثر یہ کام کیا۔ یہاں پر یہ آدمی یسوع کی منت کر رہا ہے، اور وہاں اس کے آس پاس بہت سے لوگ موجود تھے، ان میں سے زیادہ تر یہودی تھے، اور وہ یسوع سے تعجب کر رہے تھے۔ اور وہاں ایک غیر قوم سے شخص آتا ہے، اور اس لیے وہ ان لوگوں کو، اس آدمی کو استعمال کرتے ہوئے ایک بیان دیتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ اور ویسے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ سن رہے تھے۔ بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، اے خداوند، میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل۔ یسوع نے اس سے کہا،
جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا۔ اب کیا اس نے ایمان رکھا؟ خیر بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایمان رکھا کہ یسوع میں یہ کام کرنے کی طاقت ہے۔ اس شخص کا ایمان ابھی تک یسوع کی طاقت پر تھا، نہ کہ یسوع کی ذات پر، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور پیغام کے اس حصے پر غور کریں جو یوحنا اس کے ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس لیے ہم اس بات کو پڑھتے ہیں۔ اسی بات پر جاؤں گا جو میں نے کہی، سچا ایمان، اور یہ حقیقی طور پر نیچے آیا، کانا سے نیچے کفرنہوم واپس آیا۔ میرے خیال میں اس نے جلدی سے اس راستے کو عبور کیا۔ وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی۔ غور کریں، پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود ایمان لایا۔ اور کچھ ہوا تھا جس کے لیے یوحنا نے یہ واقعہ تحریر کیا۔ اس مثال کا یہ بھی مقصد ہے کہ یہ تمام اناجیل میں تحریر ہوا، اور وہ خود جو کہ ایک شاہی کارکن تھا، وہ خود ایمان لایا۔ کیا وہ ایمان نہیں لایا؟ ہاں، اس نے ایمان رکھا کہ یسوع میں قوت ہے۔ اس نے معجزہ ہونے پر یقین رکھا، لیکن میرے خیال میں اب اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ حقیقت میں یسوع کون ہے، اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ اور مزید آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ پورے خاندان یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں۔ جب فلپی کا دروگا اس طوفان سے نکلا، یا اس زلزلے سے، میں کہنا چاہوں گا وہ بونچال جہاں دروازے کھل گئے، بیڑیاں کھل گئیں، وہ پولس اور سیلاس کے پاس آیا اور کہا میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ پولس نے کہا یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یہ تیرے ایمان کی بنیاد نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس نے قبول کیا، اس لیے ہم اس مثال کو دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یسوع صلیب پر چڑھتا اور زندہ ہوتا، اور وہ خود اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا۔ اس لیے آپ نے خاکے پر غور کی ہوگی۔ دوبارہ واپس یوحنا کے رد عمل پر آئیں۔ ہم اس پر نظر ثانی نہیں کر سکتے کہ کیسے یہ دونوں ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم مقصد پڑھتے ہیں۔ یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے۔ پانی کو میں بنا دینا، یہ وہ پہلا انتخاب کردہ نشان تھا، اس بات کو ظاہر کرنا کہ یسوع معیار کا مالک ہے۔ یاد ہے، یہ بہترین میں تھی۔ لیکن دوسرا نشان کیا ہے؟ ایک چیز جو ہم پڑھتے ہیں، ایک آدمی جو کفرنہوم میں ہے، کانا سے تقریباً 20 میل دور کے فاصلے پر، اور یسوع سے کہتا ہے جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یسوع مسیح فاصلوں کا بھی مالک ہے۔ دیکھیں، فاصلے خدا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ لڑکا 10,000 میل بھی دور ہوتا تو بھی یسوع اس کو شفا دے دیتا۔ وہ تب بھی اس لڑکے کو شفا دے دیتا اگر وہ ہزاروں لاکھوں میل دور بھی ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع فاصلوں پر بھی خداوند ہے۔ اور آپ غور کریں گے کہ یسوع کا ہر ایک نشان جس کا یوحنا نے انتخاب کیا وہ مختلف ہے۔ یہ بہت سی مختلف خوبیوں کو بیان کرتا ہے کہ یسوع ہر ایک چیز کو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کون ہے۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اور میرے خیال میں ہم اس آدمی کی اس خوبصورت مثال کو دیکھتے ہیں جب وہ پہلے مسیح کی طاقت پر ایمان لاتا ہے، لیکن پھر یہ لکھا ہے وہ حقیقت میں ایمان لایا۔ یہ وہ ایمان ہے جو آپ کو اس کے نام میں زندگی دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر غور و فکر کے لیے اسی تعلق سے عملی اطلاق کے لیے ایک سوال ہے۔ کیا آپ کسی ایسی صورتحال کو پیش کر سکتے ہیں جہاں خدا نے کسی آدمی کی زندگی میں مشکلات کو آنے دیا ہو، جس کے نتیجے میں وہ شخص
مسیح پر ایمان لایا ہو اور نجات کا حقیقی تجربہ حاصل کیا ہو؟ آپ کا اس کے بارے میں اپنا تجربہ کیا کہتا ہے؟ خیر، ہم یوحنا کی انجیل میں پہلے سے اس پر غور کر چکے ہیں۔ نیکودیمس پر مشکلات آئیں جب پہلی بار اس نے یسوع کو معجزے کرتے ہوئے دیکھا، اور حقیقت میں اس پر مشکلات تھیں جب یسوع نے اس کو چیلنج دیا۔ میرے خیال میں یہ مشکل ہی تھی جو آخر کار اسے ایمان لانے پر لے آئی۔ سامری عورت، وہ بھی مشکلات کا شکار تھی۔ وہ ایک ایسے آدمی سے ملی تھی جس نے اس کے ماضی کی ہر ایک بات اسے بتا دی تھی، اور اس نے اس کی زندگی تبدیل کر دی، لیکن یہ ایک مشکل تھی۔ امیر آدمی، اس کی زندگی میں یہ حقیقی مشکل تھی، اس کا بیٹا مر رہا تھا۔ وہ آیا اور اس نے کہا، یسوع کیا تو کچھ کرے گا؟ اور یسوع نے ضرور وہ کیا۔ اس لیے آپ غور کریں کہ بنیادی طور پر ایمان مختلف سطحوں پر مشکلات کے وسیلے سے آتا ہے۔ میں اپنے اس وقت کے بارے میں سوچ سکتا ہوں جب میں یسوع کے پاس آیا۔ میری چند ایک مشکلات تھیں، کیونکہ میرے 2 دوست جو ایماندار بن گئے، اور ہم 3 دوست تھے جیسے یہ تھے، اور وہ ایک سمت پر چلے گئے، اور میں ان کی تبدیل شدہ زندگی کی اصطلاح میں دوسری جانب جاری رہا، اور خدا نے اس کو میری زندگی میں استعمال کیا، اور میں نے 2 دوست کھو دیے جیسے یہ تھے۔ لیکن دوبارہ مجھے مسیح میں 2 بھائی ملے، اور ہم تینوں ایماندار ہیں۔ خدا مختلف سطحوں پر مشکلات کو استعمال کرتا ہے تاکہ ہم مسیح کے پاس آئیں۔ اور ایک زبردست بات یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے جو مختلف طرح کی مشکلات کا شکار رہے ہیں جیسے میں، حتیٰ کہ میں اس تصور کو قبول نہیں کر سکا، لیکن نتیجتاً وہ مسیح کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ مشکل مجھ پر ہمیشہ آنے والی ایک زبردست چیز ہے، کیونکہ ان مشکلات کی وجہ سے میں حقیقی طور پر مسیح کے قریب آیا ہوں کہ وہ کون ہے، اور اس نے میری زندگی تبدیل کر دی، اور ایمان کے وسیلے سے مجھے ابدی زندگی دے دی۔ اس لیے خدا مشکلات کو استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا اصول یہ ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بعض اوقات خدا ہماری زندگیوں میں مشکلات کو آنے دیتا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر سچا ایمان رکھ سکیں۔